ایک بحث چل رہی ہے یکساں قومی نصاب کے حوالے سے، اور 31 مارچ 2021 کو عدالت نے اس آئین کی ایک تفسیر بھی کی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سن 2018 جون میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، سینٹر فار سوشل جسٹس، ہماری ایک مشترکہ درخواست تھی۔ وہ عدالت عظمیٰ میں ہم جیلانی ججمنٹ جو 2014 میں آئی تھی، اور جس میں دوسرا جو حکم صادر کیا گیا تھا عدالت عظمیٰ کی طرف سے، وہ یہی تھا کہ تعلیم کے مقاصد میں پرورش امن اور سوشل اور ریلیجس ہارمنی، وہ مقاصد پورے ہونے چاہیے اور کریکلم ایسے ڈیولپ کیا جائے۔ اس کے فالو اپ میں 2018 میں اپلیکیشن ہم نے دی، جس میں کبھی سماعت ہوئی، کبھی کچھ ہوا۔ گزشتہ 2 سماعتوں میں فروری 8 اور 15 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزارت تعلیم سے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ ایک جواب دیجئے کہ کیا آئین کے آرٹیکل 22 پر عمل درآمد ہو رہا ہے، یہ نیا جو کریکلم بن رہا ہے وہ اور ٹیکسٹ بکس میں وہ کمپلائنس ہو رہی ہے یا نہیں۔ جب وزارت تعلیم نے ایک رپورٹ پیش کی، گزشتہ ماہ وہ رپورٹ پیش کی، بینچ نے اس کو ریویو کیا اور کل سماعت ہوئی، تو بینچ نے یہ آبزرویشن دی کہ ہم اس درخواست کو، اس رپورٹ کو جو کہ وزارت تعلیم کی طرف سے پیش کی گئی ہے، اس کو رد کرتے ہیں اور 1 ماہ کے اندر نئی رپورٹ پیش کی جائے اور صاف طریقے سے یہ بتایا جائے کہ کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ کمپلائنس ہو رہی ہے۔ ہمارا جو بنیادی درخواست گزاروں کا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو مذہبی مواد ہے اور اس میں انسٹرکشنز بھی، تعلیمات بھی شامل ہیں اور ترغیبات بھی شامل ہیں، وہ جو لازمی مضامین ہیں اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ مذہب کی جو تعلیم ہے وہ تو اس کے لیے خاص اسباق اور خاص مضامین وقف ہیں، تو وہ سارے جب کرنے پڑتے ہیں تو وہ بوجھ بن جاتا ہے بچوں پہ، سبھی کے اوپر بنتا ہے، لیکن خاص طور پر وہ بچے جن کا یہ مذہبی پس منظر نہیں ہے، ان کے لیے خاص طور پر وہ یاد کرنا، خاص طور پر عربی زبان میں اور اس طرح سے کافی مشکل ہوتا ہے، اور انہیں گھر پہ بھی وہ اسسٹنس نہیں مل سکتی۔ تو عدالت کا یہ فیصلہ اس لحاظ سے بہت کلیئر ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یا اگر مواد ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ اس کو محدود رکھیے ان مضامین تک جو مذہبی اعتبار سے پڑھائے جاتے ہیں، آپ اس کو ہر مضمون کا حصہ مت بنائیے۔ تو اس لحاظ سے باوجود اس بات کے کہ اور دیگر بہت سی باتیں بھی ہوئیں، اور خاص طور پر جو کرک کا مندر تھا، ملتان میں پرہلاد بھگت کا مندر تھا، اس کی تعمیر نو کے بارے میں بات آئی، جو املاک ہیں مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی، اس کے متعلق سپریم کورٹ نے آرڈر دیے کہ یہ ان کا ایک فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے اور وہ آڈیٹر جنرل کریں گے، اور ان کو مہینے دیے گئے 3 ماہ کے اندر آپ اس کو آڈٹ کر کے پیش کریں۔ تو بہت اہم میں سمجھتا ہوں یہ فیصلے ہوئے ہیں، تاریخی ججمنٹ تھی یہ، آج سے 6 سال 9 ماہ پہلے آئی تھی، اور اب جب اس کی سماعت دوبارہ ہوئی ہے، اور کئی سماعتیں ہوئی ہیں بیچ میں، اس میں بھی ایک بڑے وضاحت کے ساتھ یہ ایک تاریخی موقع آ گیا ہے جہاں سے ہم اپنے شعبہ تعلیم اور خاص طور پہ تدریس، اس معاملے کو صحیح راستے پر گامزن کر سکتے ہیں۔ آپ بات کر رہے تھے ایگزیکٹلی 2014 میں جو عدالت کا فیصلہ آیا تھا اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے، تو آپ اس کارروائی کو اس فیصلے کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ 2014 میں عدالت نے ایک معاملہ اکٹھا کر کے کچھ فیصلے دیے تھا تو یہ واقعہ پشاور میں دستی بموں سے اور خودکش حملوں کا، جس میں کوئی 90 کے قریب لوگ جان سے گئے تھے، وہ معاملہ تھا جس کا سو موٹو ایکشن لیا۔ لیکن اس وقت سپریم کورٹ میں کوئی 8-10 مقدمات ایسے پینڈنگ تھے جن کا تعلق جبری تبدیلی مذہب سے تھا، نکاح کی رجسٹریشن کے معاملات تھے اور کچھ معاملات تھے۔ تو اکٹھا کر کے عدالت نے یہ فیصلے دیے، اور یہ 8 احکامات تھے۔ آخری حکم عدالت نے اپنے آپ کو دیا تھا۔ پہلے 7 احکامات میں یہ تھا کہ آپ نیشنل مائنورٹیز کاؤنسل یا کمیشن بنائیں، آپ ایک ٹاسک فورس بنائیں جو مذہبی ہم آہنگی کے لیے کام کرے اور اس کی حکمت عملی بنائے، آپ ہیٹ مٹیریل کو جو ہے خاص طور پر سوشل میڈیا اس سے ہٹائیں، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ کریکلم کو اس طرح سے بنایا جائے کہ وہ قیام امن،
فروغ امن، مذہبی اور معاشرتی ہم آہنگی کا باعث بن سکے۔ اس کے اندر پوٹینشل اتنا زیادہ تھا کہ ہم اپنی تمام تر اصلاحات جو اپنی گورننس میں دیکھنا چاہتے ہیں، جو شہریوں کی مساوات دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ اور حد یہ کہ مذہبی آزادی کی بڑی جامع تشریح جو ہے وہ سامنے آئی اس ججمنٹ کے حوالے سے۔ تو یہ جیلانی ججمنٹ جو کہ دیگر کئی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے برعکس مذہبی اقلیتوں کو ایک احساس تحفظ اور احساس شمولیت دلاتی ہوئی تھی، اس کے اندر اقدامات بڑے مناسب تھے، اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اپنے حکم 2000 کہ یہ مقدمہ بند نہیں ہوگا، یہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک عمل درآمد نہیں ہو جاتا ان ساری چیزوں پہ۔ تو اس اعتبار سے یہ جو فیصلہ ہے 31 مارچ والا، یہ ہماری تعلیم کی سمت درست کرنے جا رہا ہے۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو حکومت، پالیسی میکرز اور عدالتی نقطہ نظر میں فرق ہے، تو پھر آپ کے خیال میں ان فیصلوں پر عمل درآمد کیسے ممکن ہوگا؟ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ کیونکہ ہمارے اپنے حق میں جاتا ہے، کوئی مشکل پیش آنی نہیں چاہیے۔ مشکل کیا ہوتی ہے؟ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو فیصلہ ساز ادارے ہوتے ہیں جن میں سیاسی لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ وہی اوپینین جو بنایا گیا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھوں ہی کئی دفعہ تشکیل پاتا ہے، اس کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ وہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید پبلک اوپینین اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو انتظامی عہدیدار ہیں، افسران ہیں، ان کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ سسٹم چل نہیں رہا، سٹیٹس کو رہنا چاہیے، کچھ ہلنا جلنا نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ لیکن عدالت اور طریقے سے دیکھتی ہے۔ عدالت اس کو آفاقی اصول جو انصاف کے نظام کا حصہ ہیں، جو آئین کا حصہ ہیں، جو اس عہد کا حصہ ہیں جو اس ملک کے شہریوں سے کیا گیا ہے، اس کو تعبیر اور تشریح اسی ضمن میں کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کول ہیڈڈ ان کو فیصلے دینے ہوتے ہیں، اور وہ اس فیصلے میں بہت زیادہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ انہوں نے بڑے آرام سے نظام کی خرابیوں کو درست کرنے کی کوشش کی ہے، قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آئین کو ادھر سے ادھر ٹوسٹ نہیں کر سکتے۔ آئین میں جو بھی لکھا ہے، آپ کو اس کے اختلاف ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ جس وقت پارلیمنٹ اس کو تبدیل کر دے گی وہ تبدیل کر دے، لیکن جب تک وہ قانون ہے وہ اس پر عمل درآمد یقینی 100% ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اس میں میرا خیال ہے کہ خاص طور پر جو تعلیم کے شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، سٹیک ہولڈر ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کر کے دنیا میں مقابلے کی صف میں آگے کھڑے ہونا ہے، ان سب کو یہ بات جو ہے بڑے غور سے دیکھنی پڑے گی کہ ہم نے عدالت کے اس فیصلے کو عمل درآمد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو اسپیئر نہیں کر سکتے کسی طرح۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن کو پاکستان کی تاریخ میں آئندہ نسلیں وہ اس طرح سے یاد کیا کریں گی کہ وہ عدلیہ کا ایک روشن چہرہ ان کے سامنے نظر آئے۔